دیں مختصر سی بات سن لو اس آیت پر. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے، الذین آمنوا وعدہ کیا اللہ نے ان سے جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات اور کام کیے بھلے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ البتہ ضرور بے ضرور خلافت دے گا ان کو، فی الارض زمین میں، کما استخلفا جیسا کہ خلافت دی تھی، الذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ اور یہ کہ جو مکنن لہم جما دے گا، تمکین دے گا واسطے ان کے، دینہم ان کے دین کو، الذی ارتضی لہم وہ دین جو ارتضی لہم ان کے لیے پسند کیا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ اور ضرور بے ضرور بدل دے گا ان کو، من بعد خوفہم امنا بعد ان کے خوف کے امن، یعبدوننی عبادت کریں گے میری، لا یشرکون بی نہیں شریک ٹھہرائیں گے میرے ساتھ، شیئن کسی چیز کو بھی، ومن کفر اور جو آدمی کفر کرے، بعد ذالک بعد اس نعمت کے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ پس وہی ہیں الفاسقون، وہی ہیں الفاسقون اعلیٰ درجہ کے فاسق. اس آیت کا نام ہے آیت استخلاف. اس آیت کا نام کیا ہے؟ آیت استخلاف. آیت استخلاف. اس آیت میں چند امور سمجھنے ہیں. اس آیت پر ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ آیت نسکتی ہے خلفائے ثلاثہ کی امامت پر حق پر اور خلافت حق ہونے پر. ابو بکر، عمر، عثمان یہ ہیں خلفائے ثلاثہ. ان تین خلفاء کی امامت بر حق پر قرآن مقدس کی یہ آیت نسکتی ہے. اور ہمارا یہ دعویٰ ہے اگر کوئی شخص ابو بکر، عمر، عثمان کو خلیفہ بر حق نہیں مانتا تو وہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا بھی منکر ہے اور وحی کا بھی منکر ہے، حتیٰ کہ وجود باری کا بھی وہ قائل نہیں رہ سکتا. جو ابو بکر، عمر، عثمان خلفائے ثلاثہ کی امامت کو بر حق نہیں سمجھتا، وہ پورے قرآن کا منکر، پوری نبوت کا منکر اور اللہ رب العزت کی ذات کا بھی منکر تحریہ ہو سکتا ہے. وہ نہ مسلمان ہو سکتا ہے، نہ اس کا ایمان نبوت پہ ہے، نہ قرآن پہ ہے. کچھ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اور میں کیا لفظ بول رہا ہوں؟ خلفائے ثلاثہ کی خلافت پر نسکتی، یہ ہمارا دعویٰ ہے. نسکتی کس طرح؟ توجہ میری طرف رہے. میں لمبی چوڑی باتیں چھوڑ رہا ہوں، مختصر اور شارٹ کٹ آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں. پہلی چیز کیا ہے؟ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا. توجہ میری طرف رہے، بعد میں لکھتے رہو، سمجھو. لکھوا نہیں رہا، لکھوانے کا اب ٹائم نہیں. اس آیت پہ بہت لمبی گفتگو چاہیے لیکن اب لمبی نہیں ہوتی، بالکل مختصر چاہیے اور بات سمجھ لو. پہلے وعد اللہ، اللہ نے کیا فرمایا؟ وعدہ.
اب پہلے یہ فیصلہ کر لو کہ جو خدا کا وعدہ ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے یا نہیں؟ دلیل ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اچھا ایک مسئلہ، اب یہ جو وعدہ ہے اس میں چند امور سمجھنے ہیں۔ نمبر ایک، کن کے ساتھ وعدہ ہے؟ پہلا امر یہ ہے کہ کن کے ساتھ؟ موعود لہم کون ہے؟ ایک۔ نمبر دو، کس چیز کا وعدہ ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ کس چیز کا وعدہ ہے؟ دو۔ اور نمبر تین، وفائے وعدہ کی صورت کیا ہے؟ یہ وعدہ پورا کس طرح ہو سکتا ہے؟ کتنی چیزیں آ گئی؟ تین۔ اور نمبر چار کہ یہ وعدہ پورا کب ہوا؟ کیا ہے نمبر چار؟ یہ وعدہ پورا یعنی اشیاء موعودہ کس زمانے پہ پائی گئی؟ کب پورا ہوا؟ اشیاء موعودہ کس زمانے میں پائی گئی؟ اب ذرا میری طرف توجہ رہے۔ پہلی چیز کیا میں نے بتائی؟ کیا چیز ہے؟ موعود لہم کون ہے؟ یہ وعدہ کس سے ہے؟ اندر دیکھو، الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ یہ وعدہ ان کے ساتھ ہے جو آیت کے نزول سے پہلے ایمان لا چکے تھے اور عمل صالح بھی کر چکے تھے۔ دلیل الذین آمنوا ماضی کا صیغہ ہے، عملوا ماضی کا صیغہ ہے، اور کم حاضر کا ضمیر ہے۔ تو جو اس آیت کے نزول کے وقت ایمان لا چکے تھے اور عمل صالح بھی کر چکے تھے، یہ ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ وعدہ کس چیز کا ہے؟ وعدہ ہے تین نعمتوں کا۔ وعدہ کس کا ہے؟ تین نعمتوں کا۔ نمبر ایک، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، خلافت دے گا۔ نمبر دو، وَلَا يُمَكِّنَنَّ، اور نمبر تین، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ، یعنی نمبر ایک خلافت دے گا، نمبر دو دین کو زمین میں جمائے گا، اور نمبر تین خوف کو امن سے بدل دے گا۔ خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یہ تین چیزوں کا وعدہ ہے، اور ہے کس سے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اور تیسرا امر کہ یہ وعدہ وفا ہونے کی صورت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جہاں یہ تینوں نعمتیں پائی جائیں گی، تینوں چیزیں موعودہ پائی جائیں گی، تو وہاں سمجھا جائے گا کہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اب چوتھے امر کی ہم تحقیق کرتے ہیں کہ یہ اشیاء موعودہ کس زمانے میں پائی گئی اور کب یہ وعدہ پورا ہوا۔ اس میں احتمال بنتے ہیں چار احتمال بنتے ہیں۔ تین احتمال باطل ہیں اور ایک احتمال متعین ہے۔ مثلا ایک احتمال یہ لیا جائے کہ یہ وعدہ اس آیت کے نزول سے لے کر قیامت تک آنے والے لوگوں کے ساتھ ہے، قیامت تک کے مومنین کے ساتھ ہے۔ ایک۔ نمبر دو، یہ وعدہ، دوسرا احتمال، یہ وعدہ آیت کے نزول کے وقت کے ساتھ کے لوگوں کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ وعدہ ہو بعد کے لوگ، جیسے امام مہدی آئے گا، مہدی کے زمانے کے لوگوں کے ساتھ۔ کتنے بن گئے؟ دو۔ تیسرا احتمال کہ اس وعدے موعود چیز اور یہ وعدہ پورا ہوا ہو حضرت علی کی خلافت میں، تین۔ اور چوتھا احتمال کہ یہ وعدہ پورا ہوا ہو خلفائے ثلاثہ کی خلافت میں۔ کتنے احتمال عقلاً بنتے ہیں؟ چار، کہ خلفائے ثلاثہ ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی خلافت کے دوران یہ تین چیزیں پائی گئیں اور یہ وعدہ پورا ہوا، یا آیت کے نزول سے لے کے قیامت تک تمام مومنین کے ساتھ یہ وعدہ ہے، یا
یہ وعدہ صرف مہدی کے زمانے کے مومنین کے ساتھ یا یہ وعدہ صرف حضرت علی کی خلافت کے ساتھ؟ کتنے احتمال ہو گئے؟ 4۔ جو 3 احتمال ہیں نرے باطل ہیں۔ پہلا احتمال، اگر اس کو عام کیا جائے کہ تمام مومنین کے ساتھ یہ وعدہ ہے، تو ایک تو یہ جو لفظ آمنو اور منکم ہے یہ باطل ہو جائیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ خبر ہے، اس میں جھوٹ لازم آئے گا، کیونکہ نزول آیت سے اب تک سب مومنین کے پاس نہ خلافت رہی ہے، نہ تمکین دین رہا، اور نہ تبدیل خوف امن، یہ تیسری تینوں نعمتیں اب تک نہیں رہی، اب بھی نہیں ہے، نہ خلافت ہے، نہ تمکین دین ہے، اور نہ امن ہے، یہ تینوں نعمتیں تو 14 صدیوں میں نہیں رہی، تو یہ وعدہ جھوٹا ہو جائے گا۔ اور اگر کہو کہ مہدی کے ساتھ خاص ہے تب بھی نہیں بن سکتا، کیوں؟ جہاں پر لفظ آیا الذین آمنو عاملو ماضی اور منکم حاضرین، اب وعدہ تو کیا جائے آپ سے کہ آپ کو میں یہ چیز دوں گا اور آپ چلے جائیں، میں وہاں محلے والوں کو کوئی چیز دے دوں تو آپ کے ساتھ فریب بنے گا یا وفا بنے گی؟ اللہ تعالیٰ وعدہ کس کو دے رہے ہیں؟ منکم کو، جو آیت کے وقت موجود ہیں، ان سے وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں 3 نعمتیں دوں گا، اور ان کے ساتھ تو پورا نہ کرے اور پورا کرے ماضی کے زمانہ میں، تو یہ اس کا مطلب ہے خدا نے بھی فریب کیا اور فراڈ کیا ہے، تو کہا کس کو ہے اور دیا کس کو ہے؟ تو یہ فراڈ بنتا ہے، فریب بنتا ہے، لہذا یہ صورت بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر پورے قیامت تک کے مومنین کے ساتھ مانو وعدہ تو یہ جھوٹ بنتا ہے، اور اگر مہدی کے زمانے کے ساتھ خاص مانو جیسے شیعہ کہتے ہیں تو یہ پھر خدا کا فریب اور فراڈ بنتا ہے کہ وعدہ کیا تو ہے مہاجرین اور ان مظلوم صحابہ کے ساتھ، اور وفا کی ہے، 14 صدیاں گزر گئی، 15ویں 16ویں صدی میں جا کے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، تو یہ نرا فریب اور فراڈ اور آمنو کے تقاضا کے بھی خلاف، اور عاملو کے اور منکم یہ جو خطاب ہے حاضر کا اس کے بھی خلاف، لہذا یہ 2 احتمال باطل ہیں۔ تیسرا احتمال کہ حضرت علی کی خلافت میں پورا ہوا ہو، یہ احتمال بھی باطل ہے، کیوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں اہل تشیع کے نزدیک ایک چیز بھی حاصل نہیں تھی حضرت علی کو، نہ خلافت صحیح ملی، نہ حضرت علی کا جو دین تھا، شیعہ جو بتاتے ہیں کہ حضرت علی مدعے کو جائز سمجھتے تھے، قرآن بھی کچھ جمع کر کے رکھا تھا، اور بھی تو حضرت علی اپنے دین کو نافذ بھی نہیں کر سکے، کہتے ہیں یہ ڈرتے تھے خلفاء سے، یہ شیعہ کا ذہن بیان کر رہا ہوں، اس شیعہ ذہن کے مطابق حضرت علی تراویح پہ پابندی نہیں لگا سکے، مدعے کو جاری نہیں کر سکے، قرآن میں تعریف ہو چکی تھی، وہ قرآن بھی حضرت علی نافذ نہیں کر سکے، تو حضرت علی کا جو دین شیعہ بتاتے ہیں تو تمکین دین بھی نہ ہوا اور امن بھی نہیں، پورا زمانہ خلافت علی کا وہ صرف لڑائیوں میں گزر گیا، اور وہ بھی آپس کی لڑائیاں، لہذا امن بھی حاصل نہیں، خلافت بھی نہیں، اور تمکین بھی نہیں اہل التشیع کے نزدیک۔ اور ہمارے نزدیک اہل سنت کے نزدیک حضرت علی کی خلافت صحیح تھی، اور حضرت علی کیونکہ حضرت علی کو بھی منتخب کرنے والی وہی شورا تھی جو حضرت عمر، ابو بکر، عثمان کو منتخب جنہوں نے کیا، اس لیے خلافت صحیح تھی۔ اور نمبر 2 کہ حضرت علی کا دین خلفائے ثلاثہ والا تھا، لہذا تمکین دین بھی حضرت علی کو حاصل تھی، لیکن ایک نعمت امن والی حضرت علی کی خلافت میں حاصل نہیں تھی۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تو تینوں نعمتیں کٹھی حضرت علی کی خلافت میں نہیں پائی گئی، لہذا یہ احتمال بھی کیا ہو گیا؟ باطل۔ اب احتمال کتنا رہ گیا؟ ایک، اور وہ یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف ابو بکر، عمر، عثمان یہ 3 خلفاء ہیں جن کی خلافت میں استخلاف بھی ہے
کہ ان کی خلافت پر پوری امت کا اجماع رہا، ایک شخص بھی اس سے انکاری نہیں ہوا، اور نمبر 2 دین کی تمکین بھی ہے، اور نمبر 3 اسلام جزیرہ عرب سے فارس سے ٹکرا گیا، روم کو رام کر گیا اور بیت المقدس پہ قبضہ ہو گیا، اور جتنی آپ کی پیشین گوئیاں تھیں فارس، روم، بیت المقدس، شام، سب ایریوں پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ تو امن، خوف سے امن بھی ان 3 ادوار میں ہے، اور تمکین دین بھی ان 3 ادوار میں ہے، اور خلافت بھی ان 3 ادوار میں ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ اللہ نے وعدہ کیا، اگر یہ 3 خلفاء کی خلافت درست نہ تسلیم کی جائے تو پھر خدا بھی جھوٹا، قرآن بھی جھوٹا، اور پیغمبر کا دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ اس لیے جو خلافت خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، ان کی خلافت کو برحق نہیں مانتا تو وہ ظالم خدا کے اس وعدہ کو جھوٹا کہہ رہا ہے، کیونکہ پھر اس وعدہ کے پورے ہونے کی دنیا کا کوئی مجتہد ذاکر ہمیں وہ صورت نہیں بتا سکتا کہ یہ وعدہ پورا ہوا ہو اور کبھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ تو پھر جب وعدہ پورا نہیں ہوگا، خدا جھوٹا ہو جائے گا تو قرآن سچا ہوگا، پھر نبی سچا ہوگا۔ تو اس لیے خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا منکر وہ خدا کا بھی منکر ہے، نبی کا بھی منکر ہے، اور پورے قرآن کا بھی منکر ہے، اور پورے اسلام کا بھی منکر ہے۔ جو ہے بزرگوں، یہ تو ہے ایک مسئلہ۔ اب اس مسئلہ کے اس جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، آپ نے پہلے پڑھا سورہ حج میں۔ یہ الذین آمنوا کون ہیں؟ اخرجوا من امکناہم فی الارض، وہاں پر میں استدلال کر چکا ہوں۔ اخرجو تو معلوم ہو گیا الذین آمنو بھی مہاجر صحابہ، الذین آمنو میں بھی کون ہے؟ مہاجر صحابہ، اور ابو بکر، عمر، عثمان تینوں مہاجر ہیں۔ تو بہرحال وہ آیت بھی، یہ آیت بھی پوری دنیا کی شیعت کو چیلنج کرو کہ خلفائے ثلاثہ سے ہٹ کر ہمیں بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوا، یا اس کے وعدہ کے پورے ہونے کی صورت کب ہے۔ اور جب خلفائے ثلاثہ کی خلافت کے علاوہ یہ وعدہ پورا ہو نہیں سکتا تو اس کا مطلب ہے ان کی خلافت برحقہ، امامت برحقہ کا منکر وہ خدا، رسول، قرآن، اسلام سب کا منکر ہے اور سب کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ یہ سمجھنے کے بعد اب ایک تھوڑا سا مسئلہ اور بھی سمجھو۔ الذین آمنو، یہ خلافت دی کیوں گئی؟ ایک بات میں نے رات عرض کی تھی کہ سورہ نور میں امتحان تھا حضرت عائشہ پر، حضرت صدیق اکبر پر، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرت صدیق اکبر بالکل صبر کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جب بیٹی نے کہا نا کہ آپ جواب دیں تو کہتے ہیں میں کیا جواب دوں، اتنے تک صابر رہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کا امتحان بڑا تھا، اللہ نے انعام بھی بڑا دیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ یہ تو حضرت ام المومنین کا امتحان بھی بڑا تھا، وہ انعام بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام لا تجعلوا دعاء الرسول وہ آ گیا۔ تو اب دوسرے نمبر پر جہاں ترتیب خلافت بھی اس آیت سے ثابت ہے، کیونکہ اس استخلاف کی بنیاد رکھا گیا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح۔ تو جو ایمان عمل صالح میں اول درجہ تھا
اس کو اول خلیفہ بنایا گیا، جو ثانی درجہ تھا اس کو ثانی خلیفہ بنایا گیا، جو ثالث درجہ تھا اس کو تیسرے نمبر پر خلیفہ بنایا گیا۔ تو ترتیب بھی یہی ہے، کیونکہ دار و مدار کیا رکھا قرآن نے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور بھی مسئلہ، جب خلافت ثابت ہو گئی تو خلفائے ثلاثہ کا ایمان بھی آمنو وعملوا الصالحات، اور اسی طرح یہ تو ہے آمنو وعملوا الصالحات خلافت ملنے سے پہلے کی صورت، اور یعبدوننی ولا یشرکون، اللہ نے فرمایا جب ان کو خلافت مل جائے گی تب بھی خالص میری عبادت کرنے والے ہوں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہیں ہوں گے۔ یہ خلافت کے بعد کی گارنٹی دی۔ خلافت ملی، ایمان عمل صالح پہ ہے۔ اب جتنے بھی رافضی اعتراض کرتے ہیں کہ خلافت کے بعد باغ فدق دبایا، فلاں کی فلاں کی فلاں کی، قرآن ایک جملے میں جواب دے رہا ہے کہ خلافت ملنے کے بعد ان کی حالت کیا ہوگی؟ یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا۔ آگے ومن کفر بعد ذالک، جو اس نعمت کا کفر، جہاں کفرا ناشکری کرے گا، ناشکری یعنی خلفائے ثلاثہ کی خلافت کو نہیں مانے گا اور اس خلافت کا ہوگا منکر، فاولئک هم الفاسقون، تو وہ پکا کافر ہوگا۔ فسق کا اعلیٰ درجہ مراد ہے، اولئک هم الفاسقون، یہی معنی کیا مفسرین نے۔ تو جہاں یہ بھی حکم بتا دیا کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا منکر کیا ہے؟ کافر ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور مسئلہ بھی دیکھو، خلفائے ثلاثہ کی خلافت برحق، تو اس میں کس دین کو تمکین ملی؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، یہ خدا کا وعدہ ہے، فرمایا اس دین کو تمکین ملے گی جس دین پر اللہ راضی ہے، جس دین پر اللہ راضی ہے وہی دین۔ تو اس سے ہر بدعت کا رد ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں جو اذان تھی اس اذان پہ اللہ راضی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ارتضیٰ لہم، اللہ نے فرمایا کہ ان کی خلافت میں جو دین ہوگا اور جس کو میں زمین میں ٹھکانہ دوں گا اس دین پہ میں راضی ہوں۔ ساتھ ملا لو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ جو آذان ان کی تھی اس میں اشہد ان علی ولی اللہ کا ٹکڑا تھا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ؟ نہیں، معلوم ہوتا ہے اللہ کو وہ اذان پسند۔ جو جنازہ ان کا تھا خلافت ثلاثہ میں تمکین ملی، اللہ کو وہ جنازہ بھی پسند۔ جو نماز خلفائے ثلاثہ کی خلافت میں جس کو تمکین ملی، اللہ کو وہ نماز بھی پسند، اور اس نماز میں 20 تراویح بھی ہے۔ تمکین فی الارض کس کو ملی ہے؟ 20 تراویحوں کو، حضرت عمر، حضرت علی، اور اس زمانے سے لے کر آج تک کعبۃ اللہ مسجد نبوی میں وہی 20 تراویح ہیں۔ معلوم ہوتا ہے 20 تراویحوں پہ اللہ راضی ہے۔ ارتضیٰ لہم، 3 طلاقوں پر عورت کا حرام ہونا اللہ راضی ہے۔ یہ خدا کا مرضی دین ہے۔ جمعے کی 2 اذانوں پر ارتضیٰ لہم، یہ یستخلفنہم، ساری رافضیت کا بیڑا غرق کر گیا ایک لفظ، اور وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، یہ تمام غیر مقلدیت کی عمارت کو زمین بوس کر گیا اور بتا دیا کہ وہ دین جس کو صحابہ کے زمانہ میں تمکین مل گئی اور زمین جاری ہو گیا اور اسی کو ٹھکانہ ملا، وہ دین اللہ کو پسند ہے۔ ہر بدعت کا بھی رد آ گیا اور غیر مقلدوں والی بدعات کا بھی کامل رد آ گیا۔ یہ کہتے ہیں جی کہ اصل 8 تھی تراویح، بعد میں صحابہ نے کیا کر دی، لیکن یاد رکھو
गैर मुकल्लद तरावी का मुनकर है। ये बात ध्यान में रख लो, ये तकिया करता है बेईमान, और गैर मुकल्लद आले हदीस नफ्से तरावी का मुनकर है। और मुनकर इस तरह है, अगर इससे पूछो ये तहज्जुद का नाम बदल देता है, कहते हैं 11 महीने वो तहज्जुद है और रमजान में वही तहज्जुद का नाम तरावी है। तो तहज्जुद का नाम क्या रखा? तरावी। जिस तरह खुमैनी तरावी का मुनकर है, राफजी तरावी का मुनकर है, इसी तरह ये आले हदस भी तरावी का मुनकर है। और रमजान के अंदर इसने नाम क्या रख लिया? 11 महीने उसका उसी नमाज का नाम तहज्जुद है और रमजान में उसी नमाज का नाम क्या बन गया? अब नाम ही बदला है ना, नमाज तो नहीं, कोई नहीं है, सिर्फ नाम ही रख दिया तरावी। तो असल में हालांकि तरावी खास रमजान की नमाज है। तो सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? रमजान की नमाज है, 11 महीने नहीं। इसीलिए आज तक इसकी जुर्रत नहीं हुई कि मलका विक्टोरिया के जमाना से लेकर हजरत फारूक आजम के जमाना तक पूरे चैलेंज से हम कहते हैं कि नक्शे जमीन पे पूरी कुरे अर्ज पे एक मस्जिद की निशानदेही कर दी जाए जिस मस्जिद में 8 तरावी पढ़ी गई हो। मलका विक्टोरिया के दौर से पहले फारूक आजम के जमाने तक ये इतना बड़ा चैलेंज कोई गैर मुकल्लद पचाए। और मसला ये है कि इतने सालों 1200 साल में दुनिया के नक्शे, आम हिस्से के अरब हो, आम हिस्से के अजम हो, आम हिस्से के इंडोनेशिया हो, अफ्रीका हो, दुनिया के नक्शे पे ऐसी एक मस्जिद पेश कर दे जिसमें मुसलमानों के इत्तिबा में 8 तरावी पढ़ी गई हो, तो ये मर सकते हैं लेकिन एक मस्जिद में दिखा नहीं सकते। तो मालूम होता है इर्तज़ालहुम, जिस दीन को सहाबा की खिलाफत में तमकीन मिली, चाहे वो 3 तलाकें हों, चाहे वो जुमे की 2 आज़ानें हों, चाहे वो 20 तरावी हो, चाहे 2 खुतबे हों, चाहे ये जितना निजाम है खिलाफत राशिदा का, इसमें सब पे इर्तज़ालहुम, अल्लाह फरमाते हैं मैं उस दीन पे राजी हूं, जो दीन मेरा मर्जी है उसी दीन को उनकी खिलाफत में जो मक्के नन्ना लहुम दीना हुम। समझ गए या नहीं समझ गए? और इसी तरह हर बिदत का भी रद्द। जहां तक अल्लाह के फजल से जो कुछ मंजूर था वो पूरा हो गया। इस साल के नसाब से हम फारिग हो गए। अब मसला ये है कि आप हजरात में मुख्तलिफ एरियो से